امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، بات سیاں سے میں نے بگاڑی، دل کی ہاتھوں سے بستی اجاڑی، بات سیاں سے میں نے بگاڑی، دل کی ہاتھوں سے بستی اجاڑی، لطف و رحمت کی افو عطا کی، میرے مولا میرے مولا تو خیرات دے دے۔ دل کی بستی اجڑنے دینی نہیں ہے، شیطان آیا ہے اجاڑنے کے لیے، پلان پورا ہے اس کا، اس سے سب چھین لینا ہے، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی آنسو، اس کی دعائیں، اس کے سجدے، اس کے صدقے، اس کی خیرات، اس کے چہرے پر جو داڑھی سج گئی، سر پر جو امامے آ گئے، بہنوں نے جو پردے کی نیت کر لی، وہ آیا ہے بستی اجاڑنے، وہ آیا ہے ہم سے سب کچھ چھیننے۔ اب عقل مند وہ ہے جو شیطان کی باتوں میں نہ آئے، رحمان عز و جل کے رحمت کے سائے میں چھپ جائے، مسجدوں میں آتا رہے، نمازوں کی پابندی کرتا رہے، سنتوں پر عمل کرتا رہے، جی اگر چاہے بھی برائی کی طرف تو ان بری محفلوں کی طرف نہ جائے۔ آج میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت یوں سمجھے حدیثیں سنانے آیا ہوں۔ جب میں اس بیان کو تیار کر رہا تھا تو کہتے نا کہ بیان تیار کرتے کرتے چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی تھی۔ آج وہ حدیثیں ہیں کہ جب بندہ یہ عمل کرتا ہے، کچھ اعمال بتاؤں گا، کچھ حدیثوں میں ایسے اعمال بتائے گئے کہ بندہ جب یہ عمل کرتا ہے تو رب مسکراتا ہے۔ عمل تو بعد میں سنیں گے، یہ فضیلت سن کے کیسی مزہ آ رہا ہے۔ اللہ مسکراتا ہے اپنے اس بندے کو دیکھ کر جو یہ عمل کرتا ہے۔ ہاں ایک وضاحت کر دوں کہ یقیناً اس کا مسکرانا ایسا نہیں ہے جیسا ہمارا مسکرانا ہے۔ اللہ پاک جسم اور جسم کے لوازمات سے پاک ہے، اس کی شان بہت اونچی ہے، مگر احادیث میں جب جہاں جائے لفظ آیا نا کہ رب مسکراتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ بندے کے اس کام سے بہت راضی ہو جاتا ہے، اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں سوچ رہا تھا یہاں تک بتانے کے بعد آپ کو یہ کہہ دوں نا، اب جو بھی کام بتانا ہے وہ کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ، بغیر بتائے بتا دوں کہ بھائی اب یہ کام میں رب راضی ہو جائے گا۔ رب کا مسکرانا لفظ کیسا ہے یار، جس کو کہہ رہے دل کی کلیاں کھل اٹھیں کہ زندگی میں میں کوئی کام ایسا کر لوں، کوئی ایک کام ایسا کر لوں کہ اللہ میری طرف دیکھ کر مسکرا دے، یعنی اس کی رحمت مسکرائے اور اس کی طرف سے رحمتیں نازل ہو جائیں، وہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو یہی زندگی کا حاصل ہے نا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آئیے آج مدری چل کے ناظرین آپ بھی اٹینشن ہو جائیں کہ وہ کام کون سے ہیں جس کو دیکھ کر رب کی رحمت ایسی راضی ہو جاتی ہے، رب اتنا راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آئیے ایک پہلی حدیث سنتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اذا ضحک ربک الی عبد فی الدنیا فلا حساب علیہ، جب تمہارا رب دنیا میں کسی بندے کو دیکھ کر مسکرائے تو روز قیامت اس سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ ہائے ہائے، قیامت کے حساب سے بچ جائیں تو اور پھر کیا چاہیے، وہاں بلا حساب جنت میں داخلہ مل جائے۔ سبحان اللہ، یہ تو مزے کو مزہ آ جائے۔ تو اب کام کون سے ہیں سبحان اللہ جس میں رحمت خاص برستی ہے؟ سبحان اللہ۔ اور ابھی جن نیک اعمال کے بارے میں ہم سننے والے ہیں، یہ دو اہم فضیلتیں ہیں۔ جب بندہ یہ نیک کام کرتا ہے اللہ پاک اس سے انتہائی راضی ہو کر اس پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور ایسا خوش نصیب روز قیامت بلا حساب جنت میں داخل ہو جائے گا۔ بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، بلا حساب گزر آمین آمین آمین۔ داخلہ واقعہ سنیے گا، پہلا خوبصورت کام، اور یہ اتنا آسان کام ہے، سچی بات یہ اتنا مزیدار کام ہے
کہ بندہ یہ صبح و شام کر سکتا ہے اور کرتا جائے اور رب کی رحمت لوٹتا جائے. مگر اس واقعے میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان بھی بڑے پیارے انداز میں سیکھنے کو ملے گی. حضرت علی بن ربیعہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک مرتبہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سواری پر سوار ہوئے, مجھے اپنے پیچھے بٹھایا اور حرا نامی علاقے کی طرف چل پڑے. چلتے چلتے آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھایا اور پھر پڑھا, اے اللہ پاک میرے گناہ بخش دے, بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے. کیسی پیاری التجا ہے, تو نہیں بخشنا یا اللہ, تیرے سوا کون ہے, تیرے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں ہے. حضرت علی بن ربیعہ فرماتے ہیں یہ پڑھنے کے بعد مولا علی شیر خدا میری طرف دیکھے اور مسکرائے. مجھے بڑی حیرانی ہوئی, میں نے پوچھا کہ اے امیر المومنین, آپ نے پہلے استغفار کیا, اپنے گناہوں کی معافی مانگی, پھر آپ میری طرف دیکھ کر مسکرائے, اس میں راز کیا ہے؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اپنے پرانا ایک واقعہ سنانے لگے, اپنی ماضی کی ایک یاد تازہ کرنے لگے. فرمانے لگے ایک مرتبہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سواری پر تشریف فرما ہوئے اور مجھے اپنے پیچھے بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا. مولا علی کو پیچھے بٹھایا نبی پاک نے اپنی سواری پر, اور ہم اسی جگہ یعنی حرا کا جو علاقہ ہے اسی طرف آ رہے تھے. اور چلتے چلتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا اللہم اغفر لی ذنوبی انہو لا یغفر الذنوب احد غیرک, اے اللہ میرے گناہ بخش دے, بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کا بخشنے والا نہیں ہے. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف دیکھ کر مسکرائے, اے ربیعہ میں نے بھی وہی سوال کیا جو آج تم نے سوال کیا تھا. علی بن ربیعہ نے سوال کیا تھا نا کہ آپ مسکرائے کیوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مولا علی نے سوال کیا کہ حضور آپ نے پہلے استغفار کیا پھر آپ مسکرائے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی, جب بندہ اللہ پاک سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اللہ پاک اس بندے سے خوش ہو کر مسکراتا ہے. بس اللہ پاک کے اسی مسکرانے کی وجہ سے میں مسکرایا ہوں.